إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے حجاج کرام بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکل چکے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام حجاج کرام کے جان و مال کی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ ان کے گھروں کو واپس کر دے۔ تمام حجاج کرام کے حج کو اللہ حج مبرور بنائے۔ جن لوگوں نے اپنے دل میں یہ تمنا رکھی ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کریں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یقیناً حج کرنا بہت ثواب کا کام ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں حجاج کرام کی تربیت کے لیے کیمپ لگتا ہے وہاں لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ کوئی حاجیوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے۔ یقیناً حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ کے مہمانوں کی عزت کرنا، احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ بہت ثواب کا کام۔ تو جو لوگ بھی حجاج کرام کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، حج ہاؤس میں یا اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادتین کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے۔ اس لیے جتنے حضرات بھی حج کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں حج کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ کیوں؟ آنے والے وقت میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی صحت نہ ساتھ دے، ہو سکتا ہے اس کے پاس روپے پیسے نہ رہ جائیں، ہو سکتا ہے اس وقت ملکوں کی خانہ جنگی شروع ہو جائے، راستے پرامن نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے جو بھی صاحب حیثیت ہے اس کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حج کر لینا یہ اصل نہیں ہے۔ حج سے ہم کو عبرت کیا ملتی ہے، حج سے ہم کو نصیحت کیا ملتی ہے، حج کے اسباق کیا ہیں، حج کا پیغام کیا ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو ایک نہیں کئی حج کر چکے ہیں۔ تو حج کرنے کے بعد انسان کو کیسا ہونا چاہیے، حج سے ہم کو پیغام کیا ملتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ حج کر کے آتے ہیں لیکن پھر بھی نماز روزے کا اہتمام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حج کر کے آتے ہیں لیکن ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں حج کر کے ہیں لیکن ان کے گلے میں، ان کے ہاتھوں پر تعویذ لگا ہوا ہے یا کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ تو شرک میں ڈوبا ہوا انسان اگر حج کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حج کا پیغام کیا ہے، حج کے اسباق کیا ہیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انہی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حج کا جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ توحید ہے۔ اگر آدمی کا توحید درست نہیں ہے تو اس کو کوئی بھی عبادت فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، چاہے وہ حج ہی کیوں نہ ہو۔ اور قدم قدم پر حج کے جو ارکان ہیں، قدم قدم پر توحید کا درس ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان جب حج کے لیے نکلتا ہے تو جو تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے پروردگار، میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک حاجی اپنی زبان سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن اگر وہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے تو اس نے جو تلبیہ کا کلمہ تھا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے ایک حاجی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے۔ ایک حاجی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہ توحید پرست ہو۔ ایک حاجی کے لیے پہلے ضروری ہے کہ شرک سے اپنے آپ کو الگ کرے، اس لیے کہ شرک میں ڈوبا ہوا انسان وہ کوئی بھی عبادت کرے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا، اور مشرک کتنی بھی عبادت کر لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حج میں جو توحید کا درس ہوتا ہے، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، خصوصاً رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، اور ہمیں بھی جو دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہماری دنیا کو بہتر بنا دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ہم کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔
ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کس سے سوال کرتے ہیں؟ اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ ہم عذاب جہنم سے بچنے کے لیے کس کی پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا توحید سے بھری ہوئی ہے میرے بھائیوں، اس لیے حج کے ایک ایک رکن میں توحید کا درس ہے۔ آپ دیکھیں گے حج کے جو شعائر ہیں، بہت سارے لوگ خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال، یہاں لوگ تبرکات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ تبرکات ان کے یہاں بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں گے کسی مسجد میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی زیارت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہوگی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا نبی کے نالین ہیں وہ؟ اس کا کوئی پروف ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منہ مبارک نبی کے ہی بال ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حجر اسود تو جنت سے آیا ہے، اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے وہ جنت سے آیا ہے، اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ تبرکات میں ڈوبے ہوئے انسان جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور حرم شریف کے اندر دیکھتے ہیں کہ حجر اسود ہے، جس کو مسلمان چومتے ہیں، جس کو مسلمان اشارہ کرتے ہیں، جس کو مسلمان چھوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر جو مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی تبرک حاصل کرتا ہے؟ حجر اسود پر جا کر کے کوئی پھول چڑھاتا ہے؟ مقام ابراہیم پر جا کر کے کوئی چادر چڑھاتا ہے؟ نہیں، بس تبرکات ہیں، دیکھتے ہیں۔ کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہمارے ہندوستانی مسلمان کسی کی قبر پر جاتے ہیں تو وہاں پھول چڑھاتے ہیں، وہاں چادر چڑھاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے تبسل حاصل کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، اس سے دعا کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شرکیہ عمل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہ شرکیہ اعمال انسان کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو حرم شریف میں جانے والا، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والا، رکن یمانی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کو دیکھنے والا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے پتھر، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ معلوم یہ ہوا کہ تبرکات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اتھینٹک ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے آیا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے، نہ وہاں کوئی پوجا کرتا ہے، نہ اس کو کوئی سجدہ کرتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی پھول اور چادر چڑھاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر توحید کا درس ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حج میں جو ہم کو اسباق ملتا ہے، قدم قدم پر سنتوں کی پیروی کرنا، قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد رکھنا۔ کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے وقت 7 ہی چکر لگانا ہے۔ آپ اگر 6 لگائیں گے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ اگر آپ 8 کر دیں گے، طواف کرنا اچھی بات ہے، طواف کرنا عبادت ہے۔ اب آپ سوچیں گے طواف کر ہی رہے ہیں، 7 کے بجائے 8 کر دیں تو آپ کا طواف ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے 7 کیا ہے تو 7 ہی چکر لگانا۔ قدم قدم پر اتباع سنت کی تعلیم دی جاتی۔ اجتباع کسے کہتے ہیں؟ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں اور آپ طواف شروع کرتے ہیں تو داہنا کندھا کھول لیتے ہیں۔ بعض جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہیں سے کندھا کھول کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ احرام پہن کر کے جائیں، یقیناً ہمارا جو میقات ہے یا لملم وہ اس سے پہلے آ جاتا ہے، ہمارا جو جہاز اترتا ہے جدہ میں اس سے پہلے لملم آ جاتا ہے، اس لیے آپ یہاں سے احرام پہن کر جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن کندھے کھلا رکھنا یہیں سے، اس کی تو کوئی حدیث نہیں ہے۔ طواف کے وقت اجتباع کرنا ہے، داہنے کندھے کو کھولنا ہے۔ کیوں کھولتے ہیں؟ سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ کھولیں گے تو بھی، نہیں کھولیں گے تو بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو یہ سبق دیا ہے کہ ہمارے نبی نے جیسا کیا ہے ویسا ہم کو کرنا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کندھے کو کھول لیتے ہیں۔ پہلے چکر میں، 3 چکر میں ہم رمل کرتے ہیں۔ رمل کسے کہتے ہیں؟
ذرا جاگنگ کرنا، ذرا تیز چلنا۔ کیوں چلتے ہیں تیز؟ ہمارے نبی کا حکم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں ان کو بخار نے پکڑ لیا۔ دوسرے شہر کے تھے، دوسری بستی کے تھے، وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، اور بخار کی وجہ سے بہت سارے صحابہ کمزور ہو گئے۔ تو مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ صحابہ ٹوٹ چکے ہیں، نبی کے ساتھی کمزور ہو چکے ہیں۔ تو جب حج کے لیے، عمرے کے لیے آئے تو بعض صحابہ نے مکہ کے کافروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اندر ابھی طاقت ہے، ان لوگوں نے رمل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کس صحابہ کرام رمل کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عام حالتوں میں ایسی چال چلنا، دکھانا یہ درست نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک مقصد کے لیے کیا گیا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اللہ اکبر، تاکہ دشمن کو بتایا جائے کہ ہم ٹوٹے نہیں ہیں، دشمن کو بتایا جائے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہیں۔ نبی کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، اس لیے حاجی جب جاتا ہے تو پہلے 3 چکروں میں کیا کرتا ہے؟ رمل کرتا ہے۔ قدم قدم پر اتباع سنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ منی میں رہیں گے، مزدلفہ میں رہیں گے، عرفات میں رہیں گے۔ عام حالتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران حج آپ نے منی میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی قصر کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے ساتھی جو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں نہیں ہم قصر نہیں کریں گے، وہ 4 رکعت عصر کی پڑھتے ہیں، 4 رکعت عشاء کی پڑھتے ہیں، 4 رکعت ظہر کی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے بہت سارے مکہ کے صحابہ بھی تھے، ان مکہ کے صحابیوں نے بھی منی میں بھی قصر کیا، عرفات میں بھی قصر کیا، مزدلفہ میں بھی قصر کیا۔ اس لیے ایک حاجی دوران حج منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، تینوں جگہ پر قصر کرے گا۔ یہ سنت ہے، حج کرنا اصل نہیں ہے، نبی کی سنت کے مطابق حج کرنا یہ اصل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ صحیح کرتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا کہاں سے؟ صفا سے، اور ختم کہاں کیا؟ مروہ پر۔ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ہری پٹیاں ہیں صفا اور مروہ کے درمیان۔ حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ پر جاتے وقت وہاں پر ذرا دوڑا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو باقی رکھا، کہا 2 ہری پٹیوں کے درمیان ذرا تیز چلا جائے تو 7 چکر سعی کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم اس کا خاص خیال کرتے ہیں۔ اور منی میں قیام کرنا، آپ مکہ میں ہوتے ہوئے منی میں ہی آپ کو رات گزارنی ہے۔ 8 سے لے کر کے 12 یا 13 تک آپ کو منی میں ہی رات گزارنی ہے۔ آپ چاہیں کہ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، وہاں آرام سے سوئیں، نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ 5 راتیں جو ہیں کہاں گزارنی ہیں؟ منی میں ہی گزارنی ہیں۔ اسی طریقے سے وقوف عرفہ آپ دیکھیں گے، خیال کریں گے، جو لوگ حج کو گئے ہیں، جو نہیں گئے ہیں، اللہ ان کو نصیب فرمائے، پورا دن عرفات میں رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کب ہم کو نکلنا ہے عرفات کے میدان سے؟ مغرب کی اذان کے بعد۔ مغرب کی اذان کے بعد سب سے زیادہ پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ نماز میں جو جلدی کی جاتی ہے، کون سی نماز ہے؟ مغرب کی نماز۔ اس میں وقفہ نہیں رہتا ہے، 2-3 منٹ کا وقفہ رہتا ہے 2 رکعت سنت پڑھنے کا، اور کچھ بھی وقفہ نہیں ہے۔ باقی نمازوں میں وقفہ ہے 15 منٹ، 20 منٹ، لیکن مغرب کی نماز میں بہت مختصر وقفہ رہتا ہے۔ ہمیشہ مغرب کی نماز جلدی پڑھنے والے لیکن عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا حکم ہے مغرب کی اذان کے بعد نکلیں گے، لیکن نماز وہاں نہیں پڑھیں گے، نماز آپ کو مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے نہیں مغرب کی نماز قضا ہو جائے گی، ہم یہیں پڑھ کر جائیں گے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قدم قدم پر سنت کی پیروی ہے۔ جو نماز ہمیشہ جلدی پڑھتے تھے، ہمارے نبی کے حکم کے مطابق اس کو دیر کرنا ہے۔ کہاں پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے۔ اگر آدھی رات سے پہلے مزدلفہ میں نہیں پہنچ سکے تو آپ جہاں ہیں وہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران رمی جمرات، یعنی جمرات کو آپ نے کنکریاں ماری ہیں۔ ایک جمرہ کو ایک بار کتنی کنکری مارنی ہے؟ 7 کنکریاں، ایک ایک کر کے مارنی ہے۔
اب ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا دماغ کہتا ہے 7 کنکری مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مار دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے 7 کنکریوں کو 7 بار میں مارا ہے۔ تو ایک کنکری لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسری کنکری، پھر بسم اللہ اللہ اکبر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے ہونا۔ اگر ایک ہی بار میں 7 کنکریاں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر مار دیں گے تو نبی کی سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمی جمرات کے لیے کنکریاں لاؤ۔ صحابی نے مٹر کے دانے کے برابر کنکریاں لائیں، مسور کے دانے کے برابر، مٹر کے دانے کے برابر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، باریک کنکریاں ہوں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں شیطان کو مارتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے بھی ہیں بڑے شیطان کو پہلے دن مارنا ہے، باقی شیطانوں کو دوسرے دن مارنا ہے، تیسرے دن مارنا۔ شیطان نہیں ہے، وہ جمرات ہے، وہ ایک پلر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا، ایک شعار ہے۔ آپ شیطان کو نہیں مارتے ہیں، لیکن شیطان کہتے تو ہیں شیطان کو مارتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ شیطانی کام وہی کرتے ہیں۔ کوئی جوتے نکال کر مار رہا ہے، کوئی چپل نکال کر مار رہا ہے، بہت سارے لوگ کپڑے پھینک کر مار رہے ہیں، بہت سے لوگ پتھر پھینک کر مارتے ہیں۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی کنکریوں جو مٹر کے برابر ہوتی ہے، آپ نے انہی کنکریوں کا استعمال کیا ہے۔ تو قدم قدم پر سنت کی پیروی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے تزکیہ نفس۔ آپ نے حج کر لیا، حج کرنا کمال نہیں ہے، آپ کا نفس پاک ہوا کہ نہیں، آپ کا دل پاک ہوا کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی لیے حج میں تربیت کی جاتی ہے، شہوات پر کنٹرول، شہوات پر کنٹرول۔ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ میں ہے، لیکن جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ بیوی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، بیوی سے بوس و کنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوران احرام، دوران حج اپنی بیوی سے دور رہنا ہے، شہوت پر کنٹرول کرنا ہے۔ جب اپنی بیوی سے شہوت نہیں پوری کر سکتے ہیں، وہاں بہت ساری خواتین ہوں گی اور بچیاں بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگوں کی ایک دوسرے کے اوپر نگاہیں پڑتی ہیں۔ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر غلط نگاہ نہیں ڈالنا، یہ حج کا پیغام ہے، یہ حج کا سبق ہے۔ آپ وہاں گئے دوران حج، آپ نے دیکھا بہت ساری خوبصورت خواتین ہیں، آپ کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں، آپ انہیں ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ یہ حج کے ارکان ہم کو نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں، ہم کو شہوات پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں۔ جب اپنی بیوی سے ہم شہوت پوری نہیں کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر اگر ہم شہوت کی نگاہ ڈالیں گے تو کیسا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں کوئی شکار نہ کرے، کوئی شکار، اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا۔ یہ ہم کو کیا حج سکھاتا ہے۔ آج مسلمان بہت جذباتی ہو گئے ہیں، بات بات پر گالی گلوچ کرنا، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرنا، بات بات پر دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حج کے دوران اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ جو شخص حج کرنے گیا، اس نے کوئی شہوت پوری نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، اور اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، فلم یرفث ولم یفسق، نہ کوئی شہوت کا کام کیا اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، رجع کیوم ولدته امہ، تو وہ حج سے فارغ ہو کر کے جب آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ تو ہمیں نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، حج ہمیں تزکیہ نفس سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنے نفس پر کنٹرول کریں، اپنے جذبات پر کنٹرول کریں۔ اسی طریقے سے
حج سے جو ہمیں حاصل ہونے والے اسباق ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم کو حلال کی کوشش کرنی چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی زندگی بھر حرام کمائی کرتا ہے، بھائی کا حق دبا کے ہے، بہن کا حق دبا کے ہے، پڑوسی کا حق دبا کے ہے، اپنے پارٹنر کا حق دبا کر کے ہے، لوگوں پر ظلم کر کے ہے۔ کہاں گیا ہے؟ حج کے لیے گیا، بہت خوش ہے، بہت خوش ہے کہ میں حج کرنے گیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کمائی کمانے والا اس کا حج نہیں ہوتا ہے۔ حج کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے نبی، آپ اے رسول، آپ خود پاکیزہ چیزیں کھائیں اور اچھا عمل کریں اور اپنی امت کو بھی اسی بات کا حکم دیں۔ لہٰذا جو شخص حرام کمائی کھاتا ہے، حرام پیسے لے کے جاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، سفر کے آثار نمایاں ہیں اس کے چہرے سے، اس کے کپڑے سے۔ یرفع یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، فیقول یا ربی یا ربی، وہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ پیارے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کا پانی حرام کا تھا، اس کا لباس حرام کا تھا، فأنی یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، حج کے ارکان میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو قدم قدم پر اپنی کمائی پاک کرنی چاہیے۔ حرام کمائی سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ پیارے نبی نے فرمایا جو جسم حرام مال سے پلا ہے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ حرام مال سے پلنے والا جسم یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں قدم قدم پر حلال کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو اسباق ہیں، ان اسباق میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اجتماعیت۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنی جماعت کو اچھا سمجھتا ہے، ہر آدمی کل حزب بما لدیہم فرحون، آدمی اپنے آپ میں مگن ہے۔ حالانکہ ہم ایک امت ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ ہماری لڑائی، ہمارے جھگڑے، ہمارے اختلافات، ہماری جماعتیں، ہماری مسجدیں، ہمارے ادارے سب الگ الگ ہیں، اور تعصب شیطان نے ہمارے دلوں میں ایسی نفرت بھر دی ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، یہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ خاندانوں میں، برادریوں میں، جماعتوں میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے شیطان خوش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حج کا پیغام کیا ہے؟ اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ کیا کالا، کیا گورا، کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا بادشاہ، کیا فقیر، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اجتماعیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اجتماعیت کا سبق ملتا ہے میرے بھائیوں۔ اور دوسری جگہوں پر کوئی یہاں رہتا ہے، کوئی وہاں رہتا ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں تمام حجاج کرام، کیا مرد کیا عورت، سارے لوگ ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقصد لیے ہوئے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، سارے کے سارے لوگ، کیا یہ اجتماعیت کا درس ہے؟ اجتماعیت، ہمارے نبی نے فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ جماعت، اجتماعیت رحمت ہے، تفرقہ عذاب ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تفرقوں میں پڑ گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ حج کے ان ایام سے، حج کے ان ارکان سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں اور اجتماعیت کا ثبوت دے۔ سارے لوگ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی نعرہ اور ایک ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے امیری اور غریبی کے امتیاز کو مٹا دیتے ہیں۔ سارے لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم وہاں جا کر ایک ہو جاتے ہیں تو یہاں کیوں الگ الگ ہیں؟
یہاں کیوں الگ الگ ہیں؟ اجتماعیت کے فوائد دیکھیے میرے بھائیوں، آپ اکیلے نماز پڑھیں گے آپ کو 1 ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ سارے لوگ ایک ساتھ میں ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ میں آئیں۔ میرے بھائیوں، آپ جب چاہیں جائیں حج کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ارکان ہیں، اس کے ایام ہیں، اس کی تاریخیں ہیں، انہی تاریخ میں وہاں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے۔ سارے لوگ بیک وقت کیوں جاتے ہیں؟ اجتماعیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے مسلمان جو بھی حج کے لیے گئے ہیں بیک وقت عرفات کے میدان میں رہتے ہیں۔ یہ اتنا حسین منظر ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی فرماتے ہیں شیطان کو عرفہ کے دن سے زیادہ ذلت اور رسوائی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے بھاگتا ہے، اس کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیک وقت لاکھوں لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت کے فوائد ہیں، اس لیے اجتماعیت کی زندگی گزاریں اور انفرادیت سے اپنے آپ کو الگ کریں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ کا مقام اپنی جگہ پر ہوگا، لیکن جب جماعت کے ساتھ مل کر رہیں گے اس وقت آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایک پتا جب درخت سے لگا ہوا رہتا ہے لوگ اس کو درخت کہتے ہیں، لیکن جب پتا ٹوٹ کر گر جاتا ہے تو ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے، خس و خاشاک بنا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ حج کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے حج کے جو اسباق ہیں اس میں سے ایک سبق یہ ہے انسان آخرت کو یاد کرتا ہے۔ یہ جو لباس پہنتے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ برانڈڈ ہر چیز برانڈ، کپڑے برانڈ، چشمے، جوتے، گھڑی، سب برانڈڈ، پین، ہر چیز برانڈڈ ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو ہم وہ پہنتے ہیں، احرام کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ کوئی برانڈ ہوتا ہے؟ 2 کپڑے، صرف 2 چادر، ایک نیچے کو سلتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے کپڑے اتار دیے، یہ احرام یہ ہم کو کفن کی یاد دلاتا ہے کہ اے انسان تیری حیثیت کچھ بھی ہو، تو لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اربوں میں ہے، تیری حیثیت جو کچھ بھی ہو، ایک دن تجھے سب کچھ اتار کے یہی 2 کپڑے سادے پہننے ہیں، یہی 2 سادے کپڑے پہننے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے اس کے چشمے اتار دیے جاتے ہیں، اس کی گھڑی نکال دی جاتی ہے، عورتیں ہیں ان کے زیورات اتار دیے جاتے ہیں، صرف کفن کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، اور دنیا سے رخصت کرتے وقت یہ پیغام دے کر جاتا ہے میت کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہو، تمہاری حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے سامنے جو تم کو حاضر ہونا ہے اسی لباس میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ حج کے یہ ارکان، حج سے ہمیں یہ اسباق ملتا ہے کہ انسان آخرت کی فکر کرتا ہے۔ یہ احرام کے کپڑے، سارے برانڈڈ کپڑے اتار کر کے 2 چادر پہن کر اللہ کے لیے نکل جاتا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا، گھر چھوڑ دیا، کمپنی کارخانے چھوڑ دیے، دکان چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، نکل گیا اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی جانا ہے چھوڑ کر میرے بھائیوں۔ عرفات کے میدان میں بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طریقے سے ہمیں آج یہاں اکٹھا کیا ہے، کل تو ہمیں اسی طرح عزت کے ساتھ یہاں بلانا۔ عرفات کا میدان یہ محشر کا میدان نہیں ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا محشر کا میدان کہاں ہے؟ ملک شام میں ہے۔ اس عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ بہت سارے حجاج کرام عرفات کے میدان میں اس عقیدے کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ مر کے یہیں آنا ہے، وہاں نہیں جانا، شام میں جانا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ وہاں پر انسان یاد کرتا ہے اللہ کو، خصوصاً مزدلفہ کی رات۔ آپ کو عرفات میں خیمہ مل جائے گا، جبکہ صرف دن بھر رہنا ہے۔ فجر کے بعد جاتے ہیں، مغرب کے بعد نکل جاتے ہیں، صرف دن بھر، لیکن خیمہ ملے گا۔ مینا میں آپ کو 5 دن رہنا ہے، آپ کو خیمہ ملے گا۔
مزدلفہ کے میدان میں نہ نیچے کچھ ہے نہ اوپر کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ملے گا آپ کو کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنی ہے۔ اور جب انسان لیٹتا ہے تو دیکھتا ہے اس کو آسمان نظر آ رہے ہیں، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ تیرے بنگلے، تیری گاڑی، تیرا سب کچھ وہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا، سب کچھ ہوتے ہوئے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک خیمہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوا۔ مزدلفہ کے میدان میں خصوصی طور پر ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بتا کے دیتے ہیں مزدلفہ میں خوب عبادت کرنا، غلط ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مزدلفہ میں آرام کرو، مزدلفہ میں آرام کرو۔ کیا نبی کی مخالفت کرتے ہیں سب لوگ؟ ہمارے نبی کا حکم مزدلفہ میں آرام کرو، کیوں؟ کل 4 کام تم کو کرنے ہیں اور وہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، اس لیے رات بھر آرام کرو۔ بہت سارے لوگ مزدلفہ میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، مزدلفہ میں عبادت کرنے کا نہیں ہے بلکہ مزدلفہ میں آرام کرنے کا وقت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں حج کے جو اسباق ملتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا۔ ایک انسان اس امید کے ساتھ جاتا ہے حج کرنے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے۔ یہ سال مجھے معلوم پڑا بہت سارے لوگ 10 لاکھ 12 لاکھ روپے دے کر کے حج کو جا رہے ہیں پرائیویٹ سے۔ 10 لاکھ 12 لاکھ روپے معمولی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سوچیں آپ 12 لاکھ روپے آخر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے نا۔ جس طریقے سے ایک بیمار آدمی ڈاکٹروں سے علاج کر کے جب تھک جاتا ہے، بیماری دور نہیں ہوتی ہے، تو ڈاکٹر اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو اس بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو کینسر کا علاج کرنا ہے، عام ڈاکٹر سے نہیں کروائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام ڈاکٹر کیا جانے کہ کینسر کا علاج کیا ہوتا ہے۔ آپ کینسر کے جو ماہرین ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم ہر روز اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کے اس گھر میں جاتے ہیں جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد دھل دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہم کو حج کا پیغام، یہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قدم قدم پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اگر صبر نہیں کرے گا تو وہ حج کے ارکان کو پورا نہیں کر سکے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایک حاجی دوسرے حاجی کی خدمت کر رہا ہے، ایک عورت دوسرے عورت کی خدمت کر رہی ہے۔ ہمدردی اور غمخواری کا یہ منظر آپ کو دوسری جگہ کہیں نہیں ملے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعودی حکومت کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اتنے بڑے حاجیوں کی خدمت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، 10-20 ہزار لوگ جمع ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان کو کنٹرول کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کے پینے کا انتظام کرنا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے 10-20 ہزار لوگوں کا انتظام ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ 50 لاکھ لوگوں کا انتظام کرنا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے رہنے کا، ان کے سونے کا، ان کی بیماری کا، ان کے علاج کا، ہر طرح کا انتظام سعودی حکومت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، حاجیوں کی خدمت کرنا وہ اپنا ایمان اور دھرم سمجھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حکومت کو اور پائیدار حکومت بنائے۔ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ کوئی غلطی ہو جاتی ہے سعودی حکومت سے، اس کو لے کر کے اچھل پڑتے ہیں سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، کیسے بھی ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں، کتنے بھی برے ہیں لیکن ہم سے اچھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کی برائیاں ان کی اچھائیوں سے بہت کم ہیں۔ کوئی بھی انسان برائیوں سے پاک نہیں ہے، ہر انسان سے خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ سعودی حکومت کی طرف سے اگر کوئی کلپ آپ کو مل گئی کہ سعودی حکومت نے فلاں غلطی کی ہے، لوگ پورا بیڑا اٹھا لیتے ہیں سعودی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ان کی اچھائیاں ان کی برائیوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ پوری دنیا ان کی دشمن ہے، پوری دنیا ان کی دشمن ہے، مسلمانوں کی اکثریت ان کی دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا کرم ہے،
اللہ کی رحمت ہے، یہ حکومت اپنی پوری مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم ہے۔ اگر ہم بھی وہی ذہنیت رکھیں گے اور ہم بھی انہی کی نظریے اور انہی کی نگاہوں سے دیکھیں گے، میرے بھائیوں، اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا دین، ہمارا دھرم تو ہم کو یہ سکھاتا ہے، کوئی آدمی تمہارے ساتھ ذرا بھی احسان کرے تو تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو اور مضبوط بنائے اور بہتر طریقے سے حاجیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔